نام لیتے ہوئے شرمندگی تو تب محسوس کریں اگر علی نے زندگی میں ہمیں کہیں شرمندہ کروایا ہو۔ کیا کہنے آپ کی معرفت کے، مولا آپ کی معرفت میں اور اضافہ فرمائے۔ میں نے کہا علی کا نام لیتے ہوئے زندگی میں شرمندگی محسوس نہ کرنا، ہم علی کا نام لیتے ہوئے شرمندگی تو تب محسوس کریں اگر علی نے ہمیں زندگی میں کبھی کہیں کسی موڑ پہ زندگی کے شرمندہ کروایا ہو۔ دنیا والوں بندے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، آخر یہ علی 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 کرتے رہتے ہیں، ان کے گھروں میں چلے جاؤ علی کی باتیں، جن بندوں کے گھروں میں علی کی باتیں ہوتی وہ بندہ یوں سر نہ ہلائے، ہاتھ اٹھا کے علم عباس کو سلامی ضرور پیش کرے۔ اے فیصل آباد کا عظیم مجمع میری آنکھوں کے سامنے تشریف فرمائے، بندوں کو صدیاں گزر گئی، عمران بھائی ہم پہ اعتراض کرتے ہوئے یہ علی علی کرتے رہتے ہیں، ان کے گھروں میں چلے جاؤ علی کی باتیں، ان کے مجلسوں میں چلے جاؤ علی کی باتیں، ان کے جشنوں میں چلے جاؤ علی کی باتیں۔ جس بندے نے ابھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کے گھر میں کوئی مر جائے وہاں علی کی باتیں، ان کے گھر میں کوئی شادی آ جائے وہاں علی کی باتیں۔ آخر انہیں صدیوں میں علی سے نظر کیا آ رہا ہے؟ میں کھڑے میں منہ دے کے نہیں، فیصل آباد کے عظیم اجتماع میں بہت بڑا جملہ پڑھنے لگا ہوں، ہمیں علی میں نظر کیا آ رہا ہے؟ ہمیں تاریخ کی پھٹی سے پھٹی کتاب میں، تاریخ کی جھوٹی سے جھوٹی روایت میں 13 رجب سے لے کے 21 رمضان تک علی کی ساری زندگی میں کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ بولو جو علی گرا کر بیٹھے سون والے بھائی اگر آواز سن رہے تو اس کی بیس تھوڑی بڑھا دیجیے گا، درود سارے زمان مل کے بآوازیں بولو۔ ہمیں علی کی ساری زندگی میں کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ جس بندے نے یوں آج شب عاشور کو بھی سر ہلایا ہے اور علی کو سلامی پیش نہیں کی، میں نے پہلے کہا ہے علی کی عزت کی قسم ہے، آج مشکل دور ہے، مشکل زمانہ ہے، آج ہم کریا کریا، چوک چوک، نگر نگر، گلی گلی، گھر گھر علی کی باتیں کرتے ہیں۔ اتنے مشکل دور میں علی کے نوکر ہم چوکوں چراہوں گلیوں بازاروں میں منبروں پہ جا کے سینہ تان کے علی کے فضائل اس لیے پڑھتے ہیں، ہم نے لاپتہ کو مولا نہیں مانا، ہم نے لافتہ کو مولا مانا ہے۔ ہم نے لاپتہ کو مولا نہیں مانا، ہم نے لافتہ کو مولا مانا ہے۔ جس بندے نے ابھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، پیر ہونا ہی ایسا چاہیے جس کا گلیوں میں ذکر ہو۔ بولو جو علی کے نوکر بیٹھے ہو، جو علی کے حبدار بیٹھے ہو، جو پاس کے مرید بیٹھے ہو، پیر ہونا ہی ایسا چاہیے جس کا گلیوں میں ذکر ہو، رہبر ہونا ہی ایسا چاہیے جس کا بازاروں میں ذکر ہو، پیشوا ہونا ہی ایسا چاہیے جس کا کھل کے ذکر ہو، جس کا دب دبا کے ذکر نہ ہو، جس کا کھل کے ذکر ہو، جس بندے کی رگوں میں ولایت علی خون بن کے دوڑ رہا ہے، وہ بندہ سر اٹھائے۔ ہم علی علی کرتے ہی اس لیے ہے، ہم نے فرار کو نہیں مانا، کرار کو مانا ہے۔ ہم نے فرار کو نہیں مانا، ہم نے سارے بولو ہم نے جسے سمجھ آئے وہ بندہ ضرور زبان کو حرکت دے، شب عاشور کو علی کی دہلیز پہ خیرات کی بھیک مانگے۔ ہم نے قرار کو مولا مانا ہے۔ اور قرآن مجید کی اگر آپ سارے جتنے مسلمان میری بات کو سن رہے ہو، آپ قرآن کھولو تو دیکھو قرآن کا آغاز کس آیت سے ہو رہا ہے۔ میں نے آغاز گفتگو میں قرآن کی وہ آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ جو میری قوم کے بچے بچے کو بھی یاد ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، یعنی قرآن کا آغاز بسم اللہ سے ہو رہا ہے۔ قرآن کا آغاز بسم اللہ سے، یوں سر ہلائے، قرآن کا آغاز بسم اللہ سے ہو رہا ہے۔ اب جو بندہ ماں کی گود سے مجلسوں میں آنے والا بیٹھا ہے، میں دکھ دل میں لے کے گھر تک جاؤں گا، جملہ سن کے سمجھ کے پھر چپ کر کے بیٹھا رہا۔ قرآن کا آغاز بسم اللہ سے ہو رہا ہے، بسم اللہ کا آغاز بسم اللہ کی بے کے نیچے چھپے ہوئے نقطے سے ہو رہا ہے۔ بولو یہ معیار ہے فیصل آباد والوں کا۔
مولا اٹھے ہوئے ہاتھوں کو زندگی میں کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے. اکثر بھائی کا حکم تھا, ان کے حکم کی تعمیل بھی ہو گئی, آپ کے مقدس چہروں کی زیارت بھی ہو گئی. جو علی کے نوکر, علی کے حبدار, علی کے چاہنے والے, علی کے موالی بیٹھے ہو, قرآن کا آغاز بسم اللہ سے ہو رہا ہے. بسم اللہ کا آغاز بسم اللہ کی بے کے نیچے چھپے ہوئے نقطے سے ہو رہا ہے. اے میرا خاموش مجمع, علی کی عزت کی قسم ہے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں پورے قرآن کا نچوڑ سورہ یاسین میں ہے, سورہ یاسین کا نچوڑ سورہ الحمد میں ہے, سورہ الحمد کا نچوڑ بسم اللہ میں ہے, بسم اللہ کا نچوڑ بے کے نیچے چھپے ہوئے ایک نقطے میں ہے. آپ کے میرے پیر علی فرماتے ہیں یہ نقطہ میں علی ابن ابی طالب حیدر کرار ہو. جسے سمجھ آئے وہ سر نہ ہلائے. یہ بے کا نقطہ میں علی ابن ابی طالب حیدر کرار ہو. علی کے نوکروں الف اور یہ کے اندر 28 حروف ہے. کیا کہنے میرے پیر علی کے, کیا کہنے میرے مرشد علی کے, کیا کہنے میرے رہبر علی کے. علی نے 28 حروفوں میں سے بسم اللہ کی بے کے علاوہ فیصلہ آباد والوں کسی اور کا نہیں کہا. علی نے نہیں کہا میں جیم کا نقطہ ہوں, علی نے نہیں کہا میں زال کا نقطہ ہوں, علی نے نہیں کہا میں سے کا نقطہ ہوں, علی نے نہیں کہا میں نون کا نقطہ ہوں. کیونکہ علی اپنے منکروں کے دلوں کی نفرتیں جانتے تھے. علی جانتے تھے اگر میں نے جیم کہہ دیا میرے دشمن جیم کے نقطے کو ہٹا کے اے پڑھ لیں گے. اگر میں نے زال کہہ دیا لوگ نقطے کو ہٹا کے دال پڑھ لیں گے. اگر میں نے نون کہہ دیا لوگ نون گننا پڑھ لیں گے. علی فرماتے میں بسم اللہ کی بے کا نقطہ ہوں. مجھ علی کو چھوڑو گے نہ بسم اللہ پڑھ سکو گے نہ قرآن شروع کر سکو گے. نہ بسم اللہ پڑھ سکو گے. آخری جملہ اگر اجازت دو تو اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں علی اور پنجتن دکھاؤں. جو بندہ علم سن کے بولنے والا بیٹھا ہے نا, حضور کیا کہنے آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے. میں ممبر پہ آج شب عاشور کو ہاتھ باندھ کے بی بی سے گزارش کر رہا ہوں, بی بی ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو امام حسین کے نوری محل پہ لگنے کے قابل بنانا. بی بی ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو بعد ظہور امام کی نلین پہ لگنے کے قابل بنانا. قرآن کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ بولو سارے, قرآن کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں. اللہ نے اس آیت میں اپنے 2 نام رکھے, ایک رحمان ایک رحیم. اچھا مجھے بول کے بتاؤ فیصلہ آباد والوں, اللہ کے 2 نام ہیں؟ میرا خیال ہے میں سندھ میں پڑھ رہا ہوں, کوئی مشکل سوال تو میں نے کیا ہی نہیں. مجھے بتاؤ جس بندے کو پتا ہے اللہ کے 2 نام, 99 کتنے نام؟ سارے بولو کتنے. نہیں جنس پتا ہے وہ تو بندہ بولے نا کتنے اللہ کے نام. یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں بتائیں کتنے؟ 99 اللہ کے 99. یہ آپ نے سنے. علی علیہ السلام جوشن کبیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا 1000 نام. تھوڑے بندے بولے چپ ہو گئے ہو, حیرانگی والی بات ہی حیرانگی والی. علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا 1000 نام ہے. اب بھی آپ چپ کر کے یوں سر ہلاؤ. پھر آج شب عاشور کو فیصل آباد کے ماننا والا کے اس امام بارگاہ میں موسم رضا علوی جانے یا اس کا مقدر جانے, علی فرماتے ہیں اللہ کا 1000 نام ہے. اللہ نے 500 نام محمد مصطفیٰ کو دے دیے, 500 نام مجھ علی مرتضیٰ کو دے دیے. جملہ سن کے پھر بولیے گا. علی فرماتے ہیں جتنے اللہ کے جمالی نام تھے اللہ نے محمد کو دے دیے, جتنے جلالی نام تھے مجھ علی کو دے دیے. جتنے اللہ کے جمالی نام تھے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو دے دیے, جتنے اللہ کے جلالی نام تھے مجھ علی کو دے دیے. میں نے دعویٰ کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو علی دکھاؤں گا. دکھاؤں علی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اکثر پیچھے بھی جہاں میں نے اشرا پڑھا میں اپنے مومنین کو جو میرے سامنے بیٹھے ہوتے تھے میں انہیں کہتا ہوں کہ خطیب جو منبر پہ پڑھتا ہے اس کا حق بنتا ہے جو وہ پڑھے مجمع کو آنکھوں سے دکھائے. خطیب کا کام یہی ہوتا ہے کہ بندے جو بیٹھے ہوں بچوں کے بھی ذہن میں بات فٹ ہو جائے.
میں نے دعویٰ کیا کہ بسم اللہ میں علی دکھانے لگا ہوں، جو بندے علی کے نوکر بیٹھے دکھاؤں، جو علی کے عہدیدار بیٹھے دکھاؤں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں علی دکھانے لگا۔ اللہ کے دو نام استعمال ہوئے، ایک رحمان، دوسرا آپ بتاؤ۔ شاباش، آپ نے آسانی پیدا کر دی۔ بسم اللہ میں اللہ کے کتنے نام؟ دو، ایک رحمان ایک رحیم، ایک رحمان ایک رحیم۔ میں نے کہا میرے اللہ ہمیں بتا تو رحمان ہے تو کس لیے؟ نہیں، زحمت کرو میرے ساتھ، زحمت کرو، چولی کے رو کر بیٹھے ہو۔ میں بہت بڑا جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں عمران بھائی۔ میرے اللہ رحمان کس لیے؟ آواز پروردگار آتی، موسم پریشان کیوں ہوتا ہے؟ سورہ رحمان پڑھ، سورہ رحمان پڑھ، اب ہو نہیں سکتا۔ فیصل آباد والوں بندے سارا سال علم عباس کے سائے تلے جا کے بچے مانگے، شفائیں مانگے، دعائیں مانگے، تندرستی مانگے، اسی غازی کے بابے کی فضیلت کا جملہ آپ کا یہ نوکر، آپ کا یہ بھائی، آپ کا یہ بیٹا منبر پہ بڑے بندے چپ ہو گئے سنتے رہے۔ میں نے کہا میرے اللہ تیرے اتنے نام ہیں، تجھے رحمان ہی نام کیوں پسند آیا؟ تجھے رحیم ہی نام کیوں پسند آیا؟ آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو نے اپنے صرف دو نام کیوں رکھے؟ چل میرے اللہ ہمیں بتا، آخر تو رحمان ہے تو کس لیے؟ آواز پروردگار آتی، اس مجمع کو سورہ رحمان پڑھ کے سنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمان، میں رحمان اس لیے ہوں، میرے اللہ کس لیے ہے تو رحمان؟ اگر علم لگے، اگر اس نوکر کی محنت لگے، یوں دل سے دعا نکلے، پھر جہاں جہاں سے آئے ہو اس نوکر کو اس کی محنت کا اجر ضرور کر دینا۔ علی کی عزت کی قسم ہے، آواز پروردگار دی پڑھ قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمان، میں رحمان اس لیے ہوں، میرے اللہ کس لیے ہے رحمان؟ علم القرآن، میں نے علم قرآن دیا، خلق الانسان، پھر انسان کو خلق کیا، علامہ البیان، پھر اسے بولنے کی قوت دے دی۔ میں نے کہا میرے اللہ یہ کون ہے جسے پہلے علم قرآن دیا، پھر اسے خلق کیا، پھر اسے بولنے کی قوت دے دی؟ جبکہ سورہ نحل میں تجھے کہہ رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، میں اللہ وہ ہوں جس نے انسانوں کو ماؤں کے شکموں میں سے جاہلیت کی حالت میں باہر نکالا۔ تم ذرہ برابر بھی علم نہیں جانتے تھے، تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا، تم جاہل بن کے دنیا میں آئے۔ میرے اللہ سورہ رحمان میں تجھے کہہ رہا ہے میں نے پہلے علم قرآن دیا، پھر انسان کو خلق کیا، پھر اسے بولنے کی قوت دے دی۔ میرے اللہ یہ کون ہے؟ آواز پروردگار اس خاموش مجمع کو لے یا میرے گھر کعبے میں 16 رجب کو میرے نبی کے ہاتھ میں اٹھتا ہوا علی دکھا۔ علی نے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ کے دنیا کو بتایا اے دنیا والوں علی اکیلا نہیں آیا، قرآن بھی ساتھ لایا ہے۔ سارے بولو، مل کے بولو، دونوں ہاتھ اونچے، حیدری۔ کوئی طبیعت پرسکون ہوئی؟ بڑی جلدی سے اب میں پنجتن دکھاؤں۔ اللہ رحمان علی کی وجہ سے، میرے اللہ تو رحیم کس لیے ہے؟ چپ ہو گئے ہو، جتنا زور میں نے لگا دیا آپ ابھی بھی چپ بیٹھے ہو۔ میرے اللہ تو رحیم کس لیے؟ آواز پروردگار آتی، پھر قرآن کی آیت پڑھ، انہیں قرآن کی آیت سے بتا کہ میں رحیم کس لیے۔ میں گیا قرآن کے پاس، لیں جی اب میں فیصل آباد والوں بڑی آہستگی سے ایک جملہ قیمتی ہدیہ کرنے لگا۔ جب اللہ نے کہا نا اگر میرا رحیم ہونا دیکھنا ہے تو پھر جا قرآن کے پاس۔ میں گیا قرآن کے پاس، میں نے ہاتھ باندھے، میں نے کہا اے علی کا خاموش ذاکر، کیا کہنے آپ کی چپ چپی، قربان چلا جاؤں جو بندہ ابھی بھی چپ بیٹھا۔ میں نے کہا اے علی کا خاموش ذاکر مجھے بتا اللہ رحیم کس لیے؟ قرآن نے کہا قرآن کی آیت پڑھ، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آواز پروردگار آتی، ہم نے آدم کو معذرت کے چند کلمات سکھائے، آدم نے وہ کلمات پڑھے، ہم نے آدم کی توبہ قبول کی، جن کی وجہ سے اللہ رحیم ہے، جن کی وجہ سے بیٹھا ہے کوئی بندہ جو معرفت والا بیٹھا ہو،
جن کی وجہ سے اللہ رحیم ہے. پتا چلا اللہ نے آدم کو کلمات سکھائے, اللہ نے آدم کو کلمات سکھائے. اٹھائے وہ بندہ جو چپ کر کے بیٹھا ہے کاغذ قلم اور کلمات لفظ لکھے. کلمات لکھنے کے لیے 5 حرفوں کی ضرورت ہوتی ہے. آئے ہائے ہائے, جو بندے علی کے نوکر بیٹھے ہو, جو بندے علی کے حوبدار بیٹھے ہو, 5 حرفوں کی ضرورت. کاف لام میم الف تا. جی میں مصاحب شروع کرنے لگا ہوں, توجہ میری جان رہے ہیں. اپنے جملے کو کمپلیٹ کر لوں. بسم اللہ. اجازت دیتے ہیں چھوڑ دوں یہاں. اللہ رحمان ہے علی کی وجہ سے, رحیم کس لیے؟ آدم کو معذرت کے چند کلمات سکھائے. کلمات کیا ہے؟ 5 حرفوں کے مجموعے کو کلمات کہتے ہیں. جو بندہ باعلم بیٹھا ہے, ویسے بھی میرا اپنا عقیدہ جو علی کی دہلیز پہ آ جائے اس سے بڑا عالم ہوتا ہی کوئی نہیں. جو بندہ ذہنی طور پہ جاگ رہا ہے, یہ کلمات کیا ہے؟ واحد لغت ہے عربی. ساری زبانوں میں واحد زبان ہے عربی, کہ جس میں ایک ایک حرف مذکر اور مؤنث ہوتا ہے. ایسے ہی جو علمی شخصیت ہے میرے سامنے تشریف فرما, یعنی دوسری جتنی بھی زبانیں ہیں ان میں حرف اکٹھے ہوں. سمجھ تو آ رہی میری بات؟ وہ پیچھے محلے والے, آواز کی سمجھ آ رہی ہے؟ جو بندے علی کے نوکر بیٹھے ہوں, یعنی دوسری زبانوں میں حرف اکٹھے ہوں, الفاظ بنے, پھر ان کا بنتا ہے مذکر اور مؤنث. ہم نے عربی دان کے پاس جا کے پوچھا یہ جو کلمات کا لفظ ہے ہمیں بتائیے آپ کی عربی زبان میں اس میں مذکر کتنے ہیں؟ آئے ہائے 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 ہائے, جو بندہ ذہنی طور پہ جاگ رہا, میں نے پہلے کہا تھا اللہ رحمان ہے علی کی وجہ سے. میں نے ہاتھ باندھ کے عربی دانوں کے پاس جا کے پوچھا ہمیں بتاؤ آخر ان کلمات میں مذکر کتنے ہیں, مؤنث کتنے ہیں. اب بھی بندے چپ ہو کر کے بیٹھے رہے. پھر میں جانوں یا میرا مقدر جانے, ہر ایک عربی دان نے, عربی لغت والے نے کہا کہ ان یہ جو کلمات ہے 5 حرفوں کا مجموعہ, اس میں کاف مذکر ہے مرد کے لیے, لام مذکر ہے مرد کے لیے, میم مذکر ہے مرد کے لیے, الف مذکر ہے مرد کے لیے, تا مؤنث ہے عورت کے لیے. عربی دانوں نے بتایا یہ جو کلمات ہیں ان میں 4 مرد ہیں 1 عورت ہے. 4 مرد ہے 1 عورت. میں نے تاریخ کی روایت نہیں پڑھی, قرآن کی آیت پڑھی ہے. عربی دانوں نے بتایا یہ جو کلمات ہیں ان میں 4 مرد ہیں اور 1 عورت ہے. آؤ تمام شیعہ سنی مل کے اب پنجتن کو دیکھتے ہیں ان میں کیا کیا ہے. ان میں بھی 4 مرد ہیں. محمد مرد ہے, علی مرد ہے, حسن مرد ہے, حسین مرد ہے, سیدہ عورت ہے. پتہ چلا اللہ رحمان ہے علی کی وجہ سے, رحیم ہے تو پنجتن کی وجہ سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کاش دنیا کو علی کی عظمت کا پتہ ہوتا تو پھر بیٹیاں علی کی شام کے بازار میں نہ جاتی. بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں, حکم تھا مجھے انصر بھائی کا, لیکن میں رستے میں سوچتا آ رہا تھا میرا جتنا بھی سفر ہو حسین نے بہنیں لے کے سفر کیا ہے. آج ہے شب عاشور, ہزاروں آج کی رات وہ رات ہے کہ جس رات میں ہر ماں اپنا لال تیار کر رہی ہے. جس بندے کو رونا نہ آئے وہ بندہ کم از کم بی بی سے معافی ضرور مانگے. آج کی رات آج کی رات کا مہمان ہے انصر بھائی محمد کا نواسا. اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی بی بی. جو بندہ بی بی کو پرسہ دینے کے لیے آیا ہے جسے رونا نہ آئے, کم از کم رونے والی شکل ضرور بنائے. اللہ جانے کیسا یہ 10 محرم کا دن تھا. جو حلقے کے ماتمی بیٹھے پہلی سطر میں ماتم کی تیاری کر, اللہ جانے کیسا یہ 10 محرم کا دن تھا جو علی اکبر کی اذان سے شروع ہوا. منت نہیں کروں گا آج میں کسی کی کہ میرے ساتھ اونچی آواز میں رونا یا میرے ساتھ ہائے کر کے رونا. آج کی رات کا مہمان ہے میں نے کہا محمد کا نواسا. اللہ جانے کیسا بزرگوں 10 محرم کا دن تھا
ساقی صاحب جو اکبر کی اذان سے شروع ہوا اور حسین کے سجدے پہ ختم ہو گیا. امت نے جلدی کیا ہے حسین کو شہید کرنے میں. میں نے مصائب کا جملہ پڑھا, عزاداروں کی ہائی نکلی. میں نے کہا کہ امت نے جلدی کر لی حسین کو شہید کرنے میں. مسلمانوں مجھے انصاف سے بتاؤ, اکبر کے بغیر کتنا کجی لینا تھا حسین نے؟ قاسم کے بغیر کتنا کجی لینا تھا حسین نے؟ آج بندے بڑی آسانی سے نمازیں پڑھ رہے ہیں, بڑی آسانی سے روزے رکھ رہے ہیں, بڑی آسانی سے زکاتیں دے رہے ہیں. مسلمانوں آسانی سے نہیں پہنچا یہ دین. اس دین کو بچانے کے لیے بھائی نے سر دیا ہے اور بہنوں نے بازاروں میں خطبے دیے ہیں. مجھے صرف اتنا بتائیں میں حسین کی شہادت شروع کہاں سے کروں؟ مجھے حکم تھا کہ ذوالجناح برآمد ہونا. حضرت مجھے صرف اتنا بتائیں کہ میں حسین کی شہادت شروع کہاں سے کروں؟ جو بندے بی بی کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہو, میں مدینہ پڑھوں, مکہ پڑھوں یا کربلا پڑھوں؟ عزادارو اللہ جانے, جو بندہ ابھی بھی کسی جملے کے انتظار میں بیٹھا ہے اس کا اپنا نصیب ہے. جملہ برداشت کر سکو گے؟ میں مصیبت کا جملہ پڑھوں. عزادارو 9 لاکھ مارنے والے تھے, اکیلا محمد کا نواسہ تیر کھانے والا تھا. جب لگ گئی نا اکبر کے سینے میں برچھی, جب لگ گیا نا تیر علی اصغر کی گردن پہ, تیرا اپنا نصیب ہے یار جسے ابھی بھی رونا نہیں آ رہا. عزادارو جب ہو گئی نا پمال حسن کے یتیم قاسم کی لاش, جب ہو گئے شہید اون محمد, تو کربلا کے جنگل میں اکیلا رہ گیا محمد کا نواسہ. حسین بہنوں کے خیمے کے دروازے پہ حسین نے ایسے انما یرید اللہ کی آیت تلاوت کی جیسے مدینے میں سائل آگے کرتے تھے. اور جو بندہ بی بی کو پرسہ دینے کے لیے آیا ہے, رونا نہ آئے تو کم از کم رونے والی شکل ضرور بنائے. اور بی بی فرماتی کہ میرے حسین کے غم میں اتنا گریا کیا کرو, اتنا رویا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے. جو پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف فرما ہیں, انہیں پتا ہوگا کہ جوان بیٹوں کے دکھ برداشت نہیں ہوتے ماؤں کو. عزادارو آخری وقت حسین کا اپنی اپنی آنکھوں میں منظر بنانا, کربلا کا جنگل, بکھرے ہوئے لاشیں. حسین نے بہنوں کے دروازے پہ آگے صدا دی. علی کی بیٹی کی آواز آئی, اماں فضا, اماں فضا پتہ کر یہ اس وقت کون ہے جو مانگنے کے لیے آیا ہے. اب جو بندہ بی بی کو پرسہ دینے کے لیے آیا ہے, ہلکے کم آدمی ہے نا, تو ہاتھ سلامت ہے تو سینے پہ آنا چاہیے. بی بی فضا خیمے کے دروازے پہ گئی, چادر لے کے گئی تھی. عزادارو چادر اتری ہوئی ہے, علی کی بیٹی کے قریب آئی. جسے رونا نہ آئے اس کا اپنا نصیب ہے. علی کی بیٹی کے قریب آئی, بی بی تڑپ کے رو کے کہتی اماں فضا دروازے پہ تو چادر سمیت گئی تھی, واپس اتری ہوئی کیوں آئی ہے؟ بی بی رو کے کہتی علی کی بیٹی یہ مانگنے والا نہیں, تیرا اپنا ویر حسین ہے جو تجھ سے مرنے کی اجازت مانگنے کے لیے آیا ہے. تیرا اپنا ویر حسین ہے. عزادارو علی کی بیٹی خیمے کے دروازے پہ آئی, آگے کہتی بھیا حسین اندر کیوں نہیں آ رہا؟ اب جگر سنبھال کے بیٹھنا جو ماتمی بیٹھے ہو. حسین کی آواز آئی, علی کی بیٹی ابھی میں اندر آتا ہوں, اپنا خیمہ خالی کروا اور میری بہنوں کو خیمے سے باہر نکال. میرے ماتھے پہ تیر ہے, اور کہیں میری 4 سال کی بچی ماتھے کے تیر کو دیکھ کے مرنے سے پہلے نہ مر جائے. میں کوشش کروں گا بڑے حوصلے سے حسین کی شہادت کا جملہ پڑھوں. کہیں میری 4 سال کی بچی
مرنے سے پہلے نہ مر جائے، میں آخری لمحوں پہ آ گیا ہوں، حکم ہو گیا ہے عزاداروں کے حسین کی زلجنہ کو برآمد کرواؤ۔ عزاداروں مجھے صرف بول کے اتنا بتانا کیسا نصیب تھا علی کی بیٹیوں کا، چھوڑ دیا سارا مضمون، ادھر زخمی حالت میں زخم میں چور، محمد کا نواسا جسے رونا نہ رہا ہے، شب شور میں بی بی سے معافی مانگے۔ عزاداروں حسین کے ماتھے پہ تیر، خیمے کے دروازے پہ اندر آئے، حسین کا حوصلہ رکھنا، علی کی بیٹی میں حسین وہ ہو جس نے اکبر کے سینے سے پرچھی نکالی، جس نے اصغر کی گردن سے تیر نکالا، علی کی بیٹی میرے ماتھے کے تیر کو نکال، ادھر نعت علی پڑھ کے علی کی بیٹی نے تیر نکالا، ایک کالے برقعے والی بی بی رو کے کہنے لگی بیٹیوں تمہاری قسمت، کبھی حسن کے جنازے سے تیر، کبھی حسین کے ماتھے سے تیر، کبھی حسن کے جنازے سے تیر، کبھی حسین کے ماتھے سے تیر۔ آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں، لے آنا مولا کی سواری کو، اگر دامن وقت میں گنجائش ہوتی میں مزید شہادت کے جملے پڑھتا، ہو گیا تیار حسین کا زلجنہ۔ اور جو بندے حلقے کے ماتمی بیٹھے ہو کوشش کر لینا، ماتم کی صدا چونک تک جانی چاہیے، اگلی سطر پہ جو حلقے کے ماتمی ہے، اللہ جانے اگلی سانس آئی یا نہ آئے، اللہ جانے اگلی مجلس سننے پڑھنے کو ملے یا نہ ملے۔ ادھر جیسے ہی زلجنہ تیار ہو کے خیمے کے دروازے پہ آیا، حسین نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، حسین نے ایک مرتبہ بائیں دیکھا، حسین نے کہا پہلے میں سوار ہوتا تھا اور کبھی مجھے اکبر سوار کرواتا تھا، کبھی مجھے عباس سوار کرواتا تھا، آج زلجنہ تیار کس نے کی ہے؟ یک لخت خیمے کا پردہ اٹھا، ایک کالے برقعے والی بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی آ کربلا کا غریب تجھے میں سوار کرواتی ہوں، آ کربلا کا غریب تجھے میں سوار کرواتی ہوں۔ حسین کی آوازیں مشکل وقت میں کون ہے جو مجھے سوار کروانے آئی ہے؟ بی بی کی آوازیں مولا میں غازی کی بہن ہوں، کل رات غازی میرے خیمے میں آیا تھا، ساتھ زلجنہ بھی لے کے آیا تھا، کبھی زین کو رکھتا تھا کبھی زین کو اتارتا تھا۔ بہنوں نے پوچھا غازی بہنوں کو کیوں بتا رہا ہے؟ زلجنہ کیسے تیار کرتے ہیں؟ عباس کی آوازیں کل میرے مولا نے اکیلے رہ جانا ہے اور تو عباس بن کے میرے مولا کو سوار کروانا۔ آخری جملہ اشارہ کروں گا مولا کی شبیہ کو لے آنا، چھوڑ دیا سارا مضمون۔ عزاداروں آخری وقت حسین کی زلجنہ جب تیار ہو گئی، حسین کا چل زلجنہ اب میدان کی طرف چلے۔ عزاداروں اس سے زیادہ مصیبت کے جملے نہیں ہو سکتے، اللہ جانے آپ کس انتظار میں بیٹھے ہو۔ حسین کی آوازیں چل زلجنہ، چل میدان کی طرف چلتے ہیں۔ جو چھوٹی چھوٹی اولاد والے سید بیٹھے ہو صدر معاف کر دینا۔ حسین کا چل زلجنہ، زلجنہ نے قدم نہیں اٹھایا، حسین کا زلجنہ تو نے بھی اکیلا سمجھ کے ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ زلجنہ نے کہا مولا میرے قدموں کی طرف دیکھ۔ عزاداروں زلجنہ کے قدموں کی طرف دیکھا، ایک 4 سال کی سیدزادی رو رو کے کہہ رہی زلجنہ لا لے کے جا، اور جو بھی صبح سے گیا ہے اب تک واپس نہیں آیا، اور میرا اکیلا پاپا رہ گیا ہے، مجھے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی، اور میں کہاں جا کے سوں گی۔ عزاداروں آ گیا حسین کا خالی زلجنہ، حسین کے بغیر جب خیمے میں آیا ہوگا، اور مجھے بتاؤ بہنوں کی حالت کیا ہوگی۔ حسین کی 4 سالہ بچی رو رو کے کہہ رہی تھی، اور کسی نے میرے بابا کو دیکھا، ایک شمر کمینہ آگے بڑھا، اس نے حسین کی بچی کے چہرے پہ تماچے مارنا شروع کیے،